کہ میری نظر آسمان کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا ان فرجت فی السماء فرجۃ، تو میں نے یوں آسمان کو پھٹتے دیکھا، وخرجت منها خیول شہب، تو میں نے کیا دیکھا کہ سفید شہابی گھوڑے اترے آسمان سے، اور ان کے اوپر گھوڑ سوار جن کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور ان کے آگے آگے ایک گھوڑ سوار جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، اور یہ پکارتا ہوا آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ آج رب نہیں آ رہا، وہ آئے تو پھر ہمارا نصیب کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ وہ نہ آئے تو پاکستان کیا ساری عرب کی دھرتی چھوڑو، اس کے ریت کے ٹیلے وہ سونے کے ذرات بن جائیں، ہیرے جواہرات سے جگمگا اٹھے عالم اسلام کی دھرتی، اور اس کے دریا پانی کی بجائے وہ تیل بن کے بہنا شروع کریں، ان کے آسمان سے بھی سونا برسے، ان کی دھرتی سے بھی سونا اگلے، اور میرا اللہ ناراض ہو تو ہمارا نصیب نہیں کوئی بدل سکتا۔ ذلت ہمارے اوپر لکھ دی گئی، پستیاں اللہ دور کرتا ہے، ذلتیں اللہ دور کرتا ہے۔ امریکہ نے یہ کر دیا، یہودیوں نے یہ کر دیا، سیاستدانوں نے یہ کر دیا، بدیانتوں نے یہ، میں نے بھی تو کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ جو نوجوان ماں باپ کے نافرمان ہیں، اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ جو راتوں کو زنا کے اڈے چل رہے ہیں، اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ جو ہر طرف موسیقی ہی موسیقی ہے، اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جو اذان پر 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں 70% لوگ روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ دینے والوں میں 100 میں 100 آدمی زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے، ہزاروں میں کوئی ایک نظر آتا ہے جو زکوٰۃ دینے والا ہو، ہزاروں نوجوانوں میں کوئی ایک نظر آتا ہے جو ماں باپ کی راحت اور ٹھنڈک کا سبب ہو۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کہ صرف سیاستدان برے ہیں، اور صرف فوج بری ہے، اور صرف پولیس بری ہے، اور امریکہ یہ کر رہا ہے، اور برطانیہ یہ کر رہا ہے، اور یہودی یہ کر رہا ہے؟ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو وہ اپنی زوال کے اسباب باہر ڈھونڈتے ہیں، اپنے گریبان میں دیکھنے کی ان میں سخت ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے اندر کا چور نہیں دیکھتے، وہ اوروں کو چور بناتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے سفینے کے ڈوبنے کا سبب ہوتے ہیں، وہ خود چور ہوتے ہیں، وہ خود ظالم ہوتے ہیں۔ چند لاکھ کے بدماشی سے کروڑوں انسانوں پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیو، ہم من حیث القوم برباد ہو گئے۔ ہم بادشاہوں کا گلہ کیا کریں؟ ہمارا تو ریڑھی والا بھی اللہ کا دشمن ہے، وہ بھی اپنی ریڑھی پہ بیٹھ کے گانے سنتا ہے اور اذان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا ہے۔ میں جوانوں کا گلہ کیا کروں؟ ہمارا 70 سال کا بوڑھا بھی داڑھی مڈاتا ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی داڑھی مڈاتا ہے، اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا۔ تو میں جوانوں کا گلہ کیا کروں؟ میں کس کے آگے روؤں اور کس سے اپنی سمجھاؤں، اور کون میری سنے؟ نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے؟ اے اللہ ہی ہے جو دلوں کے دروازوں پر دستک دلوائے اور اس کے پردے اٹھا کر اندر بات کو پہنچائے۔ میری بربادی کا سبب میرے اپنے اندر ہے۔ میرا ملک لٹے یا امت لٹے، ایک قوم لٹے یا ایک قصبہ لٹے، اس میں مجرم سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک کے جرم کی وجہ سے سب پہ عذاب نہیں آتا، تھوڑوں کی نافرمانی کی وجہ سے اکثر پہ عذاب نہیں آتا، اکثر نافرمان ہوتے ہیں، پھر تھوڑے نیک ہوں تو وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ جب پاکستان کا 90% طبقہ بے نمازی ہو
اور ایک چھوٹا بچہ بھی ماں بہن کی گالی نکالتا ہو اور بچیاں بھی ماں بہن کی گالی نکالتے ہوں اور گھر گھر میں کیبل چلتا ہو اور فحش ننگے ناچ دیکھنے کے لیے ساری نسل رات کو بیٹھی بیدار ہو اور دیکھ رہی ہو اور گانے بجانے کی فضا ہو اور انعامی بانڈ خریدے جا رہے ہوں اور جب انعامی جوئے کی اسکیموں کو انعامی اسکیموں کے نام دیے جا رہے ہوں، سارا بازار جھوٹ پہ چلے، سارا بازار سٹے پہ چلے، سارا بازار بددیانتی پہ چلے، خیانت پہ چلے، ظلم و ستم پر چلے، وعدہ خلافی پر چلے، تو میرے بھائیو تو ہم شکر ہے کہ انسان ہیں، ہم شکر ہیں کہ دھرتی نہیں پھٹی، آسمان نہیں ٹوٹا، ہوائیں بے لگام نہیں ہوئی، پانی پاگل منہ زور نہیں ہوئے، ہم شکر ہے کہ ہم پر آگ نہیں برسی۔ بھائیو قوموں کے ڈوبنے میں افراد کی خطا نہیں ہوتی، پوری قوم کی خطا ہوتی ہے۔ سفینے کے ڈوبنے میں صرف ماجھی کا قصور نہیں ہوتا، ہر مسافر ملوث ہوتا ہے۔ جب مسافر ہی بادبان پھاڑیں، جب مسافر ہی کشتی میں چھید کریں، جب مسافر ہی اپنی نئیاں ڈبوئیں تو ماجھی کو کیا گلا، اس کو کیا گلا دینا ہے، موجوں کو کیا گلا دینا، طوفان کو کیا گلا دینا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ یہود و نصارہ کب ہمارے دوست تھے، انہوں نے کب ہمارا بھلا چاہا، یہ ازلی دشمن، یہ آج بھی دشمن۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک امت ہے، ایک ملت ہے، یہ ایمان والوں کا بھلا نہیں چاہ سکتے، یہ ہر دور میں تدبیریں اسکیمیں چلاتے رہے۔ آج ان کی اسکیمیں کامیاب ہیں، اس لیے کامیاب نہیں ہیں کہ وہ طاقتور ہیں، اس لیے کامیاب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، گھوڑے اتر رہے ہیں اور ایک گھوڑ سوار آگے آگے ہے، وہ کہہ رہا ہے اے امت محمد تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا، فقد اتاکم اللہ بالناصر، تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا۔ اور اس کے بعد وہ گھوڑے ایسے فضا میں تحلیل ہو گئے اور یوں لگا غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد روم کے قدم اکھڑ چکے تھے اور وہ سرپٹ بھاگ رہے تھے، اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تعاقب کوئی نہ کرے، پیچھے کوئی نہ جائے، بس بھاگ گئے، بھاگنے دو۔ اللہ کی مدد جب ہوتی ہے تو تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کی مدد ہٹتی ہے تو زیادہ تھوڑے ہو جاتے ہیں۔ قوتیں بس اور پسی اور ذوف کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں اس یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ ہماری بھلائی کا ارادہ کر لے، کوئی روکے گا؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ کوئی سازش، کوئی مکر، کوئی فریب کامیاب ہو سکتا ہے جب اللہ ارادہ کر رہا ہو۔ وما یمسک، اگر اللہ ہی دروازے بند کر دے تو پھر کس سے لاؤ گے؟ پھر کون سفینے کو پار لگائے گا؟ پھر موجیں نہ ہوں، اس سے ڈبونے کے لیے کشتی کے توڑنے کی ضرورت نہیں، موجوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، اسے مارنے مٹانے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ ہاں، دروازے بند کیوں کرتا ہے، دروازے کیوں کھولتا ہے؟ ایویں آپ ہی یا پیچھے کوئی قانون ہے۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ ایمان والے، اگر یہ امت محمد ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے تو میں ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔
انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ایمان بناؤ میں تمہیں اونچا کر دوں گا، میری مدد کے دروازے کھل جائیں گے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ دشمن کے گھیرے میں آ گئے۔ کئی ہزار رومیوں نے گھیرے میں لے لیا، یہ 10 آدمی وہ 10,000 کے قریب تھے، اوپر نیچے اچانک گھیرے میں آ گئے اتفاقاً، اور نکلنے کی کوئی سبیل نہ تھی۔ تو خالد ابن ولید، رافع بن عمیرہ الطائی، عبد الرحمن بن ابی بکر، عمرو تمیمی، زرار بن الازور، شرحبیل بن الحسنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ 7 5 6 اور یہ گھیرے میں آ گئے۔ ابو عبیدہ سارار لشکر ہیں، وہ سوئے ہوئے۔ جب اللہ مدد کر رہا ہوتا ہے، جب اللہ ساتھی بنا ہوتا ہے، بھائیو جب نصیب سو جائے تو ضرور سے ایٹمی طاقت بننا بیدار نہیں کرتا، جب نصیب بیدار ہو تو پھر اسے فقر و فاقہ سلاتا نہیں ہے۔ نصیب بیدار ہوتا ہے جب اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور نصیب سو جاتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ جب چاروں طرف میرے نبی نے کہا تھا جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ جو آدمی تمہاری نظروں سے گرا ہوا ہو اس پہ آفت آئے، تم کہتے ہو میری بلا سے مجھے کیا پرواہ ہے۔ امت اللہ کی نظروں سے گری، غلیظ گالیاں، 10 آدمی بڑے شاہ سوار ہیں، جگر اسلام ہیں، یہ سارے اسلام کے جگر تھے۔ ان کا مر جانا، ان کا شہید ہو جانا بہت بڑا حادثہ ہوتا۔ اس وقت امت مسلمہ پر ابو عبیدہ سوئے ہوئے ہیں، لشکر سوئے ہوئے ہیں، امیر ہیں، ایک دم خواب میں اللہ کے نبی ظاہر ہوتے ہیں۔ وَيْحَكَ يَا أَبَا ابو عبیدہ کیا ہو گیا تجھے؟ اَتَنَامُ عَنْ خالد وَأَصْحَابِهِ، خالد مصیبت میں اور تو سویا ہوا ہے۔ جب اللہ کی مدد ہوتی ہے کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيْحَكَ أَبَا عُبَيْدَ اَتَنَامُ عَنْ خالد وَأَصْحَابِهِ، ابو عبیدہ کیا ہوا تجھے؟ خالد دشمن کے گھیرے میں اور تو سویا ہوا ہے۔ ایک دم آنکھ کھلی، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے نکلے۔ الرحیم مطلب خالد ایک مہم پر گئے ہوئے تھے، کچھ لوگوں کو پکڑنا تھا، وہ اچانک فوج کے گھیرے میں آئے ہیں تو باہر نکلے۔ الرحیم لگامے مت کسو، زینے مت کسو، بے زین کسنے، زین کے کسنے میں بھی دیر لگے گی، ننگی پشتوں پہ دوڑ لگاؤ۔ خود ابو عبیدہ 3000 کا فوری لشکر تیار ہوا اور لے کر نکلے اور بھاگے۔ اتنے میں ایک سوار پیچھے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور آگے نکل گیا، 3000 سے آگے نکل گیا۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ کون ہے؟ وہ خود میں تھا، زرا میں تھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے اسے پکارا، وہ رکا نہیں۔ تو پھر لوگوں نے کہا تجھے امیر کہتے ہیں کہ رک جاؤ، تو اس نے گھوڑے کی لگام کو روکا۔ تو ابو عبیدہ قریب پہنچے تو اس سے پوچھا کون ہے تو نسوانی آواز آئی میں ام تمیم ہوں، خالد کی بیوی ہوں۔ تو کہاں جا رہی ہے؟ کہ خالد اپنی ٹوپی بھول کے میں وہ دینے جا رہی ہوں۔ خالد کے پاس صرف ٹوپی تھی۔ جب آخری حج تھا اللہ کے نبی سر منڈا رہے تھے، اللہ کے نبی سر منڈا رہے تھے، اپنے آدھے سر کے بال منڈوا کر ابو طلحہ کو دیے اور باقی آدھے سر کے منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کیے۔ خالد بن ولید نے ابو طلحہ کی منت کر کے پیشانی کے بال ان سے لے لیے اور اپنی ٹوپی میں سی لیے۔ وہ ٹوپی سر پہ رکھتے تھے، اوپر لوہے کا خود رکھتے تھے، پھر وہ لڑتے تھے۔
اور فرمایا کرتے تھے ان بالوں کی برکت ہے، میرے آگے جتنا بڑا لشکر آئے اللہ اس سے توڑ دیتا ہے۔ یمامہ کی جنگ صحابہ صدیقی دور کی خوفناک ترین جنگ ہے۔ یمامہ 12,000 مسلمانوں کو بنو حنیفہ نے اکھاڑ کے رکھ دیا، 1 لاکھ کے قریب ان کا لشکر تھا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے گھوڑا دوڑا کر دونوں صفوں کے درمیان آ گئے، کہا انا ابن الولید العود، انا ابن عامر، میں ہوں ولید کا بیٹا، کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ جتنے بنو حنیفہ کے آگے آئے سب گاجر مولی کی طرح کٹ گئے۔ وہ ٹوپی سر پہ ہوتی تھی، پھر سیف اللہ کا لقب الگ تھا، تو وہ اس دن لڑنے کے ارادے سے گئے ہی نہیں تھے۔ چھوٹی سی مہم تھی، ٹوپی وہاں تھی، ام تمیم کی نظر پڑی، ادھر خبر سنی کہ وہاں گھیرا ہے، انہیں ٹوپی کو اٹھایا اور پیچھے سے بھاگی اور لشکر کو پار کیا، لشکر سے آگے نکلی۔ اور تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا تجھے اجازت ہے، تیرا گھوڑا تیز ہے، ہم تجھے نہ مل سکیں گے۔ انہیں گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ہوا ہو گیا اور پیچھے سے 3,000 کا لشکر اور خالد بن ولید 10 آدمیوں کے یوں آپس میں پشتیں ملا کر ایک دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے تھے، دائرہ بنا کر، اور سمجھ رہے تھے کہ آج ہماری لاشیں یہاں سے اٹھیں گی، 10,000 کے مقابلے میں 10,000 کب تک ٹک سکیں گے؟ تو بالکل مایوسی تھی اور اندھیرا تھا کہ اچانک ایک طرف سے ایک شاہ سوار نے صفوں کو چیرا اور اس کی تلوار ایسے گھوم رہی تھی جیسے بجلی کونتی ہے، اور اس کے قریب کوئی آنے کی جرأت نہیں کر رہا تھا، تو ایسے ہوا کی طرح اس کے چاروں طرف تلوار گھوم رہی تھی اور وہ صفوں کو چیرتا ہوا راستہ بناتا ہوا آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے۔ جب ہلچل سی ہوئی تو رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متوجہ ہو کر کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے جو آج شجاعت کی نئی داستان لکھ رہا ہے؟ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو عورتیں بھی داستان شجاعت لکھتی ہیں، جب اللہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو سورما بھی بزدل گیدڑ کی طرح دم دبا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، رافع نے کہا یہ کون ہے جو آج شجاعت کی نئی داستان لکھ رہا ہے؟ خالد کہتے ہیں میں نہیں پہچان رہا کون ہے۔ جب وہ قریب پہنچتی ہیں تو حضرت خالد نے کہا کون ہے تو؟ ارضیت اللہ و رسولہ، آج تو نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر دیا، آج تو نے ہمارے کلیجے ٹھنڈے کر دیے۔ کون ہے؟ تو ان کا میں تیری بیگم ہوں ام تمیم۔ یہ ٹوپی پکڑ اپنی، ادھر ٹوپی ہاتھ میں آئی، ادھر ابو عبیدہ کا لشکر بھی پہنچ گیا، اور پھر 10,000 کو بھاگنے میں عافیت نظر آئی، پھر ہزاروں رومی اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگے۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو مدد کے غیبی نظام چلتے ہیں، جب اللہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر بھائیو کوئی نہیں جو نصیب ہرا کر سکے، کوئی نہیں جو صبح بہار لائے۔ پھر خزاں مقدر ہوتا ہے، پھر مایوسیوں کے گھیرے ہوتے ہیں۔ ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اب کوئی سیاستدانوں کو گالیاں دے گا، کوئی امریکہ نے سازش کی یہ ہو گیا، فلاں نے سازش کی یہ ہو گیا۔ کچھ تو نے بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو نے جو فلاں جگہ ماں کی گالی نکالی تھی اس سے بھی اس دھرتی میں سراغ ہوا ہے، تیرا جو سیونگ اکاؤنٹ بینک میں رکھا ہوا ہے سود پر، اس سے بھی اس دھرتی میں زلزلہ آ رہا ہے۔ تو نے جو ماں کو دھکا دیا تھا اور باپ کا گریبان چاک کیا تھا، اس سے بھی قیامت ٹوٹی ہے۔ تو نے جو اپنے ایک چھاتی کے دودھ پینے والی بہن کو اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، جس باپ کے نطفے سے تو بنا اسی نطفے سے تیری بہن بنی، جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا اسی چھاتی کا دودھ تیری بہن نے پیا، لیکن تو نے اپنے باپ کی جائیداد میں سے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، تو کھا گیا، تو پی گیا۔ تو نے کہا کون دیندا ہے؟ کوئی دیندا ہے بھیڑاں نو حصہ؟ اساں بھی کوئی نہیں دیندے۔ ہاں، اس سے بھی اس ملک کا نصیب ڈوبا ہے۔ مالدار زکات کے منکر ہو گئے، علماء کے قدم بادشاہوں کے ایوانوں کو اٹھنے لگے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے مالداروں کے آگے ہاتھ پھیلانے شروع کر دیے۔ ماں کی نافرمانی، بیویوں کی غلامی، باپ کو دھکے دینا،
دوست کو قریب کرنا، شراب کی محفلیں سجانا، موسیقی کی محفلیں سجانا، شراب کے اڈے چلانا، چاروں طرف بینک پکار پکار کے اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، کدھر سے مدد آئے؟ میرا اللہ کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ جب اللہ سے جنگ لی اٹھنی ہوئی ہو، جب اللہ سے اٹھنی ہوئی ہو تو کون ہمارا نصیب ہرا کرے گا؟ میرے بھائیو، اجتماعی توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو، سفینہ تب کنارے لگے گا جب توبہ ہوگی، جب ہر مسافر کو احساس ہوگا مجھے اس سفینے کو بچانا ہے۔ پہلے ہی کشتی جب پارا پارا ہو، پہلے ہی اس کے سارے تختے ٹوٹے ہوئے پھٹے ہوئے ہوں، کشتی شکستگانے اے باد شر برخیز، شاید کے باز بینام آیار آشنارا، شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا عبث ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، مسئلہ پوری امت کا ہے، ایک ایک فرد کا ہے، ایک ایک عورت کا ہے، ایک ایک مرد کا ہے۔ بے پرد پھرنے والی عورتیں، بے پردگی کا بازار کرم کرنے والی عورتیں، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی، کپڑے اتار کے زنا کو عام کرنے والی اسی معاشرے کی عورت ہے۔ اس کو نچانے والا اسی پاکستان کا شہری ہے، اس کا ناچ دیکھنے والا اسی پاکستان کا شہری ہے، اس کے لیے ڈھول بجانے والا اسی پاکستان کا شہری ہے۔ جب اتنے بڑے گناہ ایسے اللہ کو للکار کے کیے جا رہے ہوں تو رحمت کے در کیسے کھلیں گے؟ اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ، دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے آنسوؤں نے اللہ کے عذاب روک دیے، جس کی آہوں نے آسمانی پتھر پیچھے ہٹا دیے، جس کی سسکیوں نے، جس کے تڑپنے نے اللہ کے عذاب کی صاعقہ کو اور اللہ کی تلوار کو نیام میں رہنے دیا، اس کی بجلیاں تڑپنے کڑکنے کو بیتاب، اس کے عذاب کے در کھلنے کو بے قرار۔ او مدینے والے کے آنسو ہیں اس کے سامنے، وہ جو 23 سال رویا اور اتنا رویا کہ سارے نبیوں کے آنسوؤں سے بڑھ کر میرے نبی کے آنسو ہیں، سارے درد مندوں کے سے بڑھ کر میرے نبی کا درد ہے، سارے دکھ والوں سے بڑھ کر میرے نبی کا دکھ ہے۔ کسی نبی کے آنسو پوچھنے کے لیے اللہ نے جبریل کو نہیں بھیجا، کسی نبی کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو نہیں بھیجا، یہ واحد نبی ہے جس کو تسلیاں دینے کے لیے قرآن بھی آیا، جبریل بھی آیا۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی اتنا نہ رو کہ تو خود ہی رو رو کے ہلاک ہو جائے، اتنا نہ رو لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، تو اتنا نہ رو کہ تو خود رو رو کے ہلاک ہو جائے۔ اس کو دعائیں دو تو اس کے آنسو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اس کی آہیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ورنہ ہم سب مجرم ہیں۔ یہ شیطان نے کتنوں کو مار دے دی، زنا اور شراب اور سود اور جوا اور جھوٹ اور چوری اور قتل اور ڈاکہ اور نفاق اور وعدہ خلافی اور خیانت اور ملاوٹ اور کھوٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ ہاں نیک لوگوں کو اس نے کب چھوڑا ہے؟ نیک لوگوں کو مبتلا کیا غیبت میں، حسد میں، بغض میں، نفرت میں، عداوت میں، ان کو یوں اس نے پکڑا کہ ان کی نیکیوں پہ رندا پھیر دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو غیبت کا بول زنا سے کم ہے؟ زنا کے اڈے سے بڑا اڈا ہے غیبت کا اڈا۔ جہاں غیبت ہوتی ہے وہاں اللہ کی پھٹکار زنا کے اڈے سے زیادہ برستی ہے۔ جہاں غیبت ہوتی ہے وہاں اللہ پاک کی کا غضب زنا کے اڈے سے زیادہ نازل ہوتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔
والے ان سب کو شیطان نے بہا کے رکھ دیا، غیبت اور نفرت اور آپس کا بغض اور آپس کا کھوٹ، اس میں ان کو پھنسا کر ان کی نیکیوں کو تنکے جیسے خشک گھاس کو آگ لگتی ہے، ان کی نیکیوں کو اس نے آگ لگا کے رکھا۔ انہیں زنا کی دعوت تھوڑا ہی دے گا، مدرسے کے طالب علم کو آ کر کہے گا زنا کر، وہ کالج کے لڑکے پر چکر چلائے گا زنا کر، مدرسے کے طالب علم کو اور تبلیغ میں نکلنے والے کو اور مسند ارشاد پہ بات کرنے والے کو اور درس حدیث دینے والے کو کبھی آ کے شراب کی دعوت نہیں دے گا کہ چل شراب پی، اسے غیبت کی مار دے گا، اسے عجب کی مار دے گا، اسے تکبر کی مار دے گا، اسے اوروں کے عیب دکھائے گا، ساری نیکیوں پہ کانٹا پھروا دے گا اور اس کا ایک عیب دکھا کر اس کے دل میں اس کی حقارت بٹھائے گا۔ کسی مسلمان کی حقارت دل میں لے کے مرنے والا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ صرف یہ نہیں کہ زانی جنت میں نہیں جائے گا اور شرابی جنت میں نہیں جائے گا، ہاں جو مسلمانوں کا بغض لے کے مر گیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے۔ تو نیک لوگوں کو شیطان نے مارا، نفرت اور غیبت اور بغض اور پردہ دری۔ ہائے میرا نبی تو زانی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ایک دوسرے پر دوربینیں فٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، او کی کردہ پھر پھر اس کے عیب اچھالتے ہیں، پھر اس کو اپنی محافل میں ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ مائز اسلمی میرے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے جی میں نے زنا کیا ہے، آپ میرے اوپر حد لگاؤ، تو آپ منہ ادھر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے جا تو نے کوئی نہیں کیا، وہ تو نے چوما ہوگا۔ اٹھ کے ادھر آتا ہے میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو، آپ نے منہ ادھر پھیر لیا کہ چلا جا کوئی نہیں کیا، تو نے چوما ہوگا۔ وہ پھر ادھر سے ادھر آتا ہے میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو، پھر آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، وہ کہا تو نے کوئی نہیں کیا، دور ہو جا چلا جا۔ وہ پھر آ کے بیٹھ گیا میں نے کیا ہے مجھے پاک کرو۔ جو اقرار کرنے والے کو چھپانا چاہتا ہو، یہ ان نیک لوگوں نے جو نیک کہلاتے ہیں بھی نیک، میں ان کی نیکی کا منکر نہیں، نیک لوگ ہیں، 5 وقت کے نمازی، داڑیاں پگڑیاں، محراب، تہجد، تبلیغ، تدریس، خانقاہیں، لمبے لمبے دین کے سلسلے، لیکن شیطان نے ان کو کھلونا بنا دیا۔ ایک دوسرے کے عیب دیکھنے پر خالی ہاتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ جائیں گے، کدھر گئے تیرے عمل؟ کا دوسرے لے گئے، اس کی غیبت کی تھی، اس کی برائی کی تھی، اس کی ٹانگ کھینچی تھی، اس کو برا کہا تھا، اس کی نفرت تھی دل میں، اس کے ساتھ یہ کیا تھا، اس کے ساتھ وہ کیا تھا۔ 4 دفعہ آپ نے چھپانا چاہا، نہیں۔ میرے نبی نے ایک اور تدبیر کی، کہا بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کہہ دیتا یہ پاگل ہے تو آپ کہتے لے جاؤ اس کو، لے جاؤ۔ کہا نہیں جی پاگل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور آپ نے تدبیر کی، 6 دفعہ بچانے کی کوشش کی، 6 دفعہ۔ بھائی نشے میں تو نہیں ہے، دیکھو شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے میں بول رہا ہے۔ انہوں نے منہ سونگا، کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی کہہ دیتا نشہ ہے تو آپ کہتے چلے جاؤ، لے جاؤ۔ جب ہر طرف سے مائز نے خود اپنے آپ کو باندھ دیا تو پھر آپ نے کہا اچھا حد قائم کرو۔ جب حد قائم ہو گئی تو وہ بھاگے، تو انہوں نے پکڑ کر ان کو مارا، تو انہوں نے آ کر بتایا کہ اس طرح وہ بھاگ پڑے تھے، تو آپ نے کہا بھاگا تھا تو بھاگنے دیتے، کیوں پکڑ کے مار دیا؟ آئے کیا شبد میرے نبی! یہ دین کے دیندار کہلانے والے کتنے ظالم دل لیے پھرتے ہیں اپنے اندر، کتنے بغض چھپائے پھرتے ہیں اپنے اندر، بھاگنے دیتے، کیوں پکڑ کے مارا؟ بھاگ جاتا۔ پھر آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، اے ثابت کاش تو اسے میرے پاس نہ بھیج۔ ان سے خطا ہوئی، انہوں نے صدیق سے ذکر کیا، انہوں نے فرمایا چپ کر، توبہ کر، اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہے۔ پھر اندر میں بے چینی تھی، پھر انہوں نے عمر سے ذکر کیا رضی اللہ عنہما، انہوں نے بھی ارشاد فرمایا خاموش رہ، اللہ نے پردہ رکھا ہے، توبہ کر۔
پھر اندر میں بے چینی تھی تو انہوں نے حضرت ثابت سے ذکر کر دیا. انہوں نے کہا جاؤ اللہ کے نبی کو بتا دو. تو ان کے کہنے پر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے تو آپ نے ثابت کو گلا دیا. لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے چھپا لیتا جیسے ابوبکر اور عمر نے چھپایا تھا، تو بھی چھپا لیتا، اسے میرے پاس نہ لاتا. یہ آج کے دینداروں کو، مدرسے والوں کو، یہ تبلیغ والوں کو، یہ خانقاہ والوں کو، یہ آج کے نیک لوگوں کو، نیک عورتوں کو، تسبیح پڑھنے والی، تہجد پڑھنے والیوں کو شیطان نے تباہ کر کے رکھ دیا. اندر کے بغض اور زبان کی غیبت اور نظر کا غلط استعمال، عیب دیکھتے پھرتے ہیں، خوبی نظر ہی کوئی نہیں ہے. ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، میں چپ کر کے سنتا رہا. زندگی کے کچھ ایام مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ گزرے تو مجھے دین کی سمجھ آئی. میں نے دین پڑھا تھا لیکن مجھے سمجھ اس شخص کی صحبت میں رہنے کے بعد آئی کہ دین کس چیز کا نام ہے. جب تک کسی کی صحبت نہ ہو یہ کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتا. سکھری تروش منصورینو تھپرکھ گنز کدورینو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز جلد وکایا، یہ دل قرآن کتاب ہے. شخص کی صحبت سکھری تروش منصورینو تھپرکھ گنز کدورینو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز جلد وکایا، یہ دل قرآن کتاب ہے. شخص کی صحبت نہ ہوتی تو بس ایک جانور ہی ہوتا میں. تو اس نے چڑھائی کی. میں نے اس آدمی سے سیکھا کہ چپ رہتے ہیں، جواب نہیں دیا کرتے. پڑھا تھا یہ سبق پڑھنے سے نہیں آتا، یہ سبق کسی کرنے والے کی صحبت میں بیٹھ کے آتا ہے کہ زبان بند ہو جائے. اللہ اللہ. ایک دفعہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہنے لگا، مجھ سے فرمانے لگے بیٹا اسلام تو اوروں کے عیب بھی اپنے اوپر لینے کی ترغیب دیتا ہے، تو اپنی صفائی پیش کر رہا ہے. اس کے بعد میں نے اپنی زبان سیلی تو مجھے واقعہ یاد آیا. احمد بن مہدی بن رستم 317 ہجری کے مشائخ صوفیاء میں سے، علماء میں سے، محدثین میں سے 3 لاکھ درہم خرچ کیے طلب علم میں. 3 لاکھ درہم جو آج کا کوئی 30-40 کروڑ روپیہ بنتا ہے. ان کے پاس ایک لڑکی آئی، کہا حضرت جی مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں حاملہ ہوں، میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میرا ان سے نکاح ہے، یہ بیٹا ان سے ہے، میری عزت رکھ لو. اب اس کی عزت رکھتے ہیں تو اپنی دستار داغدار ہوتی ہے، اپنی پگڑی اچھلتی ہے کہ بیٹی تو جا گھر میں بیٹھ جا، تیری عزت پہ کوئی حرف نہ آئے گا. اور ان کا نکاح قبول کر لیا. اور پھر جو تانو تشنی کے دروازے کھلے، اچھا بڈھے وارے شادیاں یاد آ گئیاں، بیٹی کے برابر شادی کر لی، بیٹی کو گھر میں بٹھا لیا، ہر تانا سہ گئے، ساری دستار خاک میں مل گئی، ساری عزت آبرو پہ حرف آ گیا. ہر زمانے میں ایسے لوگ بکثرت رہے ہیں جن کی زبانیں سانپ سے زیادہ تیز اور حداد ہوتی ہیں. سب سہ گئے. بچہ پیدا ہوا، سارے محلے میں مٹھائی تقسیم، سارے محلے میں خوشی منائی. پھر کچھ عرصے کے بعد اور اس کا 2 دینار وظیفہ مقرر کر دیا مہینے کا 2 دینار آج کے کئی ہزار روپے بنتے تھے، 50-60 ہزار روپے آج کا بنتا ہے. پھر اعلان کر دیا کہ ہم نے بچی کو طلاق دے دی، ہم نے اس لڑکی کو طلاق دے دی. کیونکہ جاتے نہیں تھے تو خطرہ ہوا کہیں کوئی شبہ نہ کرے یہ کیسی شادی ہے کہ حضرت جی جاتے ہی نہیں ہیں. تو اعلان کر دیا بھئی ہم نے لڑکی کو طلاق دے دی ہے. 2 سال بعد وہ بچہ مر گیا. وہ لڑکی
آئی ان کے گھر اور وہ 24 دینار تھیلی میں بند، کہا حضرت آپ نے میری عزت بچائی، میرے اوپر یہی بڑا احسان ہے، یہ مال امانت تھا، میں آپ کو واپس کرتی ہوں۔ ان کا بیٹی اللہ نے تیری عزت بچائی، اللہ نے بچائی، میں کیا چیز ہوں، یہ مال میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے، تم اپنی شادی کرو اور یہ مال اس میں خرچ کرو۔ احمد بن مہدی بن رستم 317 ہجری کے عالم ہیں، اس ہجری میں بڑے بڑے علماء آئے ہیں، لیکن تاریخ نے ایک کو جگہ دی ہے اور اس کے علم کی وجہ سے جگہ نہیں دی، اس قصے کی وجہ سے جگہ دی ہے۔ تو اس نے اوروں کا الزام بھی اپنے اوپر لے کر ایک کی بیٹی کی عزت کو بچایا۔ آج میں 1000 سال کے بعد، 1100 سال کے بعد منبر رسول سے فیصلہ آباد میں اس کی کہانی سنا رہا ہوں، آنے والی 11 صدی بعد کی نسل کو سنا رہا ہوں۔ وہ اپنے علم سے نام نہ بنا سکا، اپنے ستر پوشی سے نام بنا گیا۔ اسلام تو اوروں کے عیب اپنے اوپر لینے کا سبق دیتا ہے۔ یہ دیندار لوگ کیا دیندار ہیں، یہ اوروں کی نیکیوں میں بھی عیب ڈھونڈتے پھرتے۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے اس سے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ حکومت پاکستان ہے تو بڑی ظالم حکومت، لیکن اتنا رحم اس کے اندر بھی ہے کہ 33 نمبر لینے والے کو پاس کر دیتے ہیں، 67 نمبر ضائع کرنے والا لڑکا بھی حکومت پاکستان پاس کر دیتے۔ اچھا چلو 33 نمبر تو ہیں، میں نے کہا میرا حساب اللہ نے تیرے حوالے نہیں کیا، میرا حساب میرے اللہ نے لینا ہے۔ حکومت پاکستان تو 33 نمبر پہ پاس کر دیتی ہے، میرا رب تو حکومت پاکستان سے بھی زیادہ مہربان ہے، وہ تو کسی ایک نیکی پر بھی کہتا ہے جا معاف کر دیتا۔ تو اپنا دھیان کر، کہیں تو اوروں کے عیب دیکھتا دیکھتا اپنی کشتی نہ ڈبو بیٹھے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، اپنے پیرن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ اللہ سے معاملہ ہے، کس بات پہ راضی ہو جائے تو کسی کی کمیاں ان کو پکڑنا، انہیں اچھالنا، یہ ساری امت اس میں مبتلا ہے ساری، لیکن نیک لوگوں سے زنا نہیں کروا سکا، شراب نہیں پلوا سکا، ڈاکہ نہیں ڈلوا سکا، سود پہ نہیں لا سکا، جھوٹ پہ نہیں لا سکا، نماز نہیں چھڑوا سکا، روزہ نہیں چھڑوا سکا، تبلیغ نہیں چھڑوا سکا، علم نہیں چھڑوا سکا، ذکر خانقاہ نہیں چھڑوا سکا۔ ان کا میں تھوڑے نال نبڑ لینا، ان کو غیبت میں پھنسایا، ان کی نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگوا دی، تو ساری امت اس سفینے کے ڈوبنے میں شریک ہے، ساری امت شریک ہے۔ ایک جگہ سے گزرے، ان سخت بدبو آئی تو میرے نبی سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سخت بدبو ہے۔ میرے نبی نے کہا کچھ منافق میرے صحابہ کی غیبت کر رہے ہیں، یہ اس کی بدبو ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے کون ہوں گے؟ جن کی زبان کا استعمال غلط ہوگا۔ گونگے بن جاؤ، اپنی زبانوں کو کاٹ کے رکھ دو اگر وہ غیبت کی عادی ہو گئی ہیں، اگر اوروں کی برائی پر تبصرے کرنے کی عادی ہو گئی ہیں۔ سن رے دھن یہ اپنی دھن، برائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ مولانا جمشید صاحب ہمارے استاد اکثر یہ شعر ہمیں سناتے تھے اور یہ ترغیب دینے کے لیے فرماتے تھے کہ اوروں کے عیب نہ دیکھا کرو، اپنے عیب دیکھا کرو، اس پر یہ شعر سنایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نہ ہوتے اور دعائیں نہ ہوتی، کیا نیک کیا بد، سفینہ ڈوب گیا تھا۔ دلوں کے پھٹ جانے سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، جیسے کبیرہ گناہوں سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، دلوں کے پھٹ جانے سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو ہم تو اوروں کے بھی عیب اپنے اوپر لینا سیکھتے ہیں، جائے کہ کمیاں ڈھونڈتے پھرنا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے آگے جھکو، معافی مانگو، توبہ کرو، اس تبلیغ کو اپنا
کام بناؤ. یہ اس وقت آخری وہ آسرا ہے، آخری یہ آخری کرن ہے امید کی کہ جس دھرتی پہ دعوت کا کام زندہ ہو اللہ اس دھرتی کی حفاظت کرتا ہے. حالات کتنے ہی بگڑے ہوئے ہیں لیکن جیسا تبلیغ کا کام اللہ نے اس ملک میں زندہ کیا ہے پوری دنیا میں ایسا کام نہیں ہے. سینکڑوں جماعتیں پیدل چل رہی ہیں، دھکے کھا رہی ہیں، گرمی سردی سے وہ جنگ کر رہے ہیں، بھوک پیاس سے وہ لڑ رہے ہیں، پیدل پہاڑ جنگل دریا صحراؤں میں وہ گزر رہے ہیں اور اللہ کا پیغام سناتے پھر رہے ہیں اور اللہ کی آواز لگاتے پھر رہے ہیں. شہروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں یہ لا الہ الا اللہ کی جو صدا ہے یہ کوئی میرے اللہ کا خاص انعام ہے اس ملک پر. تبلیغ کو اپنی محنت بناؤ. یہ آئے ہوئے عذاب ہٹ جائیں گے، ٹل جائیں گے. صبح آئے گی، بہار آئے گی تو صحیح، کیونکہ دنیا میں جب بھی تبلیغ کا کام ہوا اللہ نے ہدایت کو وجود دیا یا اللہ نے نہ ماننے والوں کو مٹا کے رکھ دیا. دو کاموں میں سے ایک ضرور ہوا، یا قومیں ایمان پہ آ گئیں کہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئیں. یہ جو دعوت کا کام چلا ہے 6 بر اعظم میں چلا ہے اور اللہ پاک کے غیبی نظام سے چلا ہے، اس کو اپنی محنت بناؤ، اس میں وقت دو، اس میں پھرو، اس میں جاؤ تو اللہ کے آئے ہوئے عذاب ہٹیں گے اور رحمت کی ہوائیں چلیں گی. اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہ چاہے تو کیسے ہوگا. اللہ اس وقت چاہتا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ وجود میں آتا ہے. اس طریقے کو وجود میں لانے کی یہ تبلیغ کا کام محنت ہے. یہ صرف جماعت نہیں ہے، یہ ہر امت کے ہر فرد کی یہ محنت اور کام ہے. اللہ اس کے رسول کی مانے، اس کو لے کر لوگوں کے سامنے پھرے، پیش کرے، اپنی جان مال کے کو اللہ سے مانگے. جن میں مخلوق کے پیچھے پھرے، جو کرے گا اللہ اس سے چمکائے گا. میرے بھائیو، زندگی تو جا رہی ہاتھ سے، تو میں سب سے کہتا ہوں آج توبہ کر کے اٹھو، بن توبہ کے نہ جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ.